ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیے، جب کسی پیشنٹ کا بون میرو ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے کتنے دن پہلے پیشنٹ جو ہے وہ ہاسپٹلائز کیا جاتا ہے، اس کی کیا پریکاشنس ہوتی ہے، اس کی آبزرویشنس کیا ہوتی ہے، اس کے ساتھ ڈاکٹرس اینڈ اسٹاف نرسز یا نرسنگ ڈپارٹمنٹ کی کیا جو ٹریننگس ہوتی ہے، ایک پروٹوکول جو ہوتا ہے پورا وہ بتائیے. دیکھیے یہ ایک بہت زیادہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں. بون میرو ٹرانسپلانٹ ایک طویل سلسلہ ہے علاج کا. اس کے لفظ آپریشن کا استعمال ہوتا ہے. باقاعدہ طور پہ تو اس پروسیجر میں کوئی کاٹا پیٹی نہیں شامل ہوتی، اور یہ بڑا نزاکت کے ساتھ کیا جانے والا کام ہے کہ پہلے مثال کے طور پہ ہمیں کسی مریض کا بون میرو ٹرانسپلانٹ کرنا ہے تو اس کو پہلی تاریخ کو آپ نے ایڈمٹ کیا، پہلی تاریخ کو آپ نے ایڈمٹ کر کے اس کو دوائیاں اور انجیکشنز اس حساب سے لگائے کہ اگلے 18 دن میں اس کا اپنا میرو بالکل نیل ہو گیا، بالکل نیٹ ہو گیا. اس میں اتنی جگہ بن گئی کہ 18 دن بعد جب اس کے بھائی بہن کا یا اس کے ڈونر کا میرو لیا جاتا ہے اور ڈالا جاتا ہے تو اس کو ہومنگ کے لیے، وہاں پہ جا کے بیٹھنے کے لیے اور وہاں پہ جا کے اپنی جگہ بنانے کے لیے اس کی باڈی میں اس کی ایکسیپٹنس موجود ہوتی ہے. تو دو طرح کی کنڈیشننگ یا دوائیاں دی جاتی ہیں. ایک تو وہ دی جاتی ہے کہ جو بون میرو کو خالی کرتی ہے، اور ایک وہ دی جاتی ہے جو امیونٹی کو ویک کرتی ہے تاکہ کسی کا دیا ہوا میرو ریجیکٹ نہ ہو جائے. اب جو آپ نے 18 دن بعد یا 19 دن بعد اس کا میرو، یہ وہ والی بات نہیں ہوگی جو بچوں کو انجیکشنس لگائے جاتے ہیں پیدائش کے بعد سے کہ باہر سے طاقتور چیزیں ایڈ کی جا رہی ہوتی ہیں باڈی میں، وہ جو ویکسینیشن بچوں کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب 18ویں دن جب آپ نے بون میرو ڈال دیا تو کچھ 14 دن لگتے ہیں ان سیلز کو بننے میں، اور سب سے پہلے وائٹ سیل بنتے ہیں، پھر 18 یا 19 دن پہ ریڈ سیلز، پھر 20 یا 21 دن کو پلیٹلیٹس بنتے ہیں. تو بون میرو ڈالنے کے کوئی 24ویں 25ویں دن بعد اس قابل ہوتا ہے مریض کہ اس کو چھٹی کر کے گھر بھیجا جاتا ہے. یعنی ان آل 40 to 45 ڈیز کا ایڈمیشن ہوتا ہے بون میرو. اچھا ایک بات بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ اگر ہم مختلف ڈیزیز کی بھی بات کرتے ہیں کہ جب بون میرو ٹرانسفر کیا جا رہا ہوتا ہے، ٹرانسپلانٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، جو ڈونر ہوتا ہے اس کی ایج کا بھی کیا ہونا ضروری کہ وہ اتنا ایج ہوگا تو کر سکتا ہے یا نہیں، اس حوالے سے تھوڑا بتائیں. جی یہ ریلیونٹ ہے، مگر جیسے پاکستان میں جو انڈیکیشنز ہیں بون میرو ٹرانسپلانٹ کی وہ بہت مختلف ہیں یورپ اور امریکہ کے مقابلے میں. پاکستان میں 2 بیماریاں جو بہت زیادہ پائی جاتی ہیں جو کہ یورپ امریکہ میں اتنی بڑی تعداد میں نہیں پائی جاتی، ان میں ایک تھیلیسیمیا ہے اور ایک کنڈیشن ہے اپلاسٹک انیمیا. اچھا. اور تھیلیسیمیا تو جینیٹکلی ٹرانسفر ڈیزیز ہے، ماں باپ کے ذریعے بچے میں آتی ہے، مگر زیادہ تر اپلاسٹک انیمیا جینیٹکلی ٹرانسفر نہیں ہوتا. بہت ایک 30% کے قریب ایسے پیشنٹ جن کو فینکونیز انیمیا کہتے ہیں جو جینیٹکلی ٹرانسفرڈ ہوتے ہیں. چنانچہ ان بیماریوں کی کیونکہ یہاں پہ تعداد مریضوں کی زیادہ ہے تو بون میرو ٹرانسپلانٹ کی انڈیکیشن بھی پاکستان میں ان کی زیادہ بنتی ہے، جبکہ یورپ اور امریکہ میں کینسر کے پیشنٹس کی تعداد زیادہ ہے اور بون میرو ٹرانسپلانٹ کینسر کے پیشنٹس میں زیادہ کیا جاتا ہے. اگر آپ بون میرو ٹرانسپلانٹ کے اقسام کی بات کریں گے تو ایک آٹولوگس بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے جو کینسر میں زیادہ کیا جاتا ہے، جو تھیلیسیمیا اور اپلاسٹک انیمیا میں نہیں کیا جاتا، کہ ہیوی کیموتھیراپی دے کے ان کے اپنے کینسرز کے سیل کو صاف کر دیتے ہیں اور پھر جو نیٹ میرو بنتا ہے اس کو نکال کے سیو کر لیتے ہیں تاکہ جس میں کینسر کے سیل نہیں ہیں، اور پھر مزید ہیوی کیمو دے کے ان کے اپنے میرو کو اتنا صاف کر دیا جاتا ہے کہ آئندہ کبھی مستقبل میں بھی کینسر کے کوئی سیل نہ بن پائیں، اور پھر واپس ان کا ہی میرو ان کو خود کو ڈال دیا جاتا ہے. اس کو آٹولوگس بون میرو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں. جبکہ ایلوجینک ہوتا ہے کہ کسی دوسرے فرد کا میرو لے کے، یعنی جیسے پاکستان میں ہم بھائی بہن کا میرو لے کے پیشنٹ میں ڈالتے ہیں، اس کو ایلوجینک بون میرو ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جب بون میرو ٹرانسپلانٹ ہو گیا تو کتنے دنوں بعد ریکوری پیریڈ اسٹارٹ ہوتا ہے اور کتنے دن میں پیشنٹ جا کے مکمل کیور ہو جاتا ہے؟ جناب اس بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک تو بون میرو ٹرانسپلانٹ میں جو ڈونر ہوتا ہے وہ جو بون میرو دے رہا ہوتا ہے اٹس لائک بلڈ ڈونیشن. یہ بلڈ ڈونیشن کی طرح ہے. وہ اپنی زندگی میں 40 بار 30 بار بون میرو دے سکتا ہے. اچھا. وہ اس کے ودن 48 آورز ودن 72 آورز اس کا نیا میرو بن جاتا ہے. تو بون میرو کے ڈونر کو کوئی پرابلم، یہ اللہ کا نظام ہے، تو خون کی طرح سے تیزی سے میرو بن کے آ جاتا ہے. تو ایک ہی بون میرو کا ڈونر کئی بار میرو دے سکتا ہے. اچھا صحیح. اچھا جس طریقے سے آپ نے کہا کہ بچے جو ہے جلدی صحت مند ہو جاتے ہیں، جو آپ کا دوسرا پارٹ تھا کہ اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ 1 سال تک بس دوائیوں پہ رہتا ہے پیشنٹ. اچھا. 9 مہینے سے 10 مہینے میں ہم سب دوائیاں بند کر دیتے ہیں. اچھا. اور پیشنٹ کی کسی بھی قسم کی کوئی بھی دوا 1 سال کے بعد نہیں چل رہی ہوتی. وہ اپنی جو صحت مند ہو گئے 75% مریض، اب وہ ایک صحت مند
زندگی گزار رہے ہیں اپنی. تو آپ کے فالو اپ میں بھی تو رہتے ہوں گے نا ڈاکٹر؟ بس نہیں، 1 سال کے بعد تو اتنے بے وفا ہیں کہ وہ تو سالگرہ پہ بھی نہیں آتے. اچھا نہیں، ویسے نارملی پیشنٹس کو فالو اپ میں رہنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں بالکل. اچھا، اور اس حوالے سے جب 1 سال کے بعد نہیں. 1 سال کے بعد 1 سال تک اچھا ہوتی ہے کم اس کی. کنٹینیو ہو رہتے ہیں. اچھا، جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ اس کی جو ہے 1 سال کے بعد میڈیکیشنز بند کر دی جاتی.